إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے جو ساری کائنات دا پیدا فرمان والا ہے سب نو زندگی عطا فرمان والا سب دی دنیا اور آخرت دا مالک ہر چیز تے اختیار اور حکومت رکھنے والا ہے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مبارک مقدس مطہر ہستی نو اللہ رب العزت نے ساڑھے واسطے نبوت دا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا اور بہت زیادہ شانہ عظمتاں بلندیاں اور رفعتاں دے نال نوازیا اور اے شان نہ صرف
پیغمبر علیہ السلام دی ذات تک ہی محدود نہیں، آپ علیہ السلام دی امت نو بھی پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو شرف حاصل ہے۔ فرمایا کل قیامت دے دن سب تو پہلے میں اور میری امت پل سے رات نو پار کریں گے۔ عزیز بھائیو، واقعہ معراج اور اسراء انہی تاریخ دے بارے اختلاف ہے اور حتمی کوئی تاریخ نہیں، لیکن اس دے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نو بہت زیادہ نشانیاں دکھائیاں، اور آپ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بلند درجات عطا فرمائے۔ اسراء و سفر ہے جڑا اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نو مسجد الحرام تو مسجد اقصی تک کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جڑا رات ہی رات دے اندر اپنے بندے نو مسجد الحرام تو مسجد اقصی تک لے گیا، اور سبحان دا لفظ بڑے ہی انوکھے اور عظیم کماں واسطے بولا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نو اینا لمبا سفر ایک رات دے اندر، اور صرف بیت المقدس تک نہیں بلکہ سطح آسمانہ دی سیر اللہ نے ایک رات دے اندر کروا کے واپس پہنچا دیتا، اور اے سیر نبی علیہ السلام نو جسم مبارک دے نال کروائی گئی۔ بعض روایتاں دے اندر خواب دا ذکر ہے، وہ خواب الگ نے اور نشانیاں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دکھائیاں، خواباں دیاں نشانیاں الگ نے، اور اسی طرح اس رات دے اندر بہت زیادہ نشانیاں دکھائیاں، لیکن آپ علیہ السلام نو یہ سفر جسم دے نال کروایا گیا۔ بعبدہ ہی اللہ رب العزت نے اپنے بندے نو راتوں رات یہ سیر کروائی، رات نو لے گیا، اور بندے دا لفظ انسان دے وجود تے اور روح دے اتے دونوں چیزاں تے بولیا جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت دی ایک بہت ہی عظیم الشان اللہ دی صفت، اللہ رب العزت دی قدرت اتنے ظاہر ہوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نو اینا عظیم سفر کروایا اور اینیاں عظمتاں دے نال نوازیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں دکھائیاں گیاں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے معراج دے موضوع تے معراج اور اسراء دیاں جڑیاں روایات نے مختلف روایات نو ذکر فرمایا ہے، اور ان دے اندر مختلف ترتیب دے نال بہت ساری باتاں دا ذکر ہے، تے مختصر طور تے چند باتاں اللہ دے رسول علیہ السلام دے اس سفر دے متعلق ذکر کراں گا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر دے اندر، اور بعض روایتاں چ ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد الحرام دے اندر لیٹے سن، اور اس تو علاوہ بھی روایات ملدیاں نے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آن والے آئے، آپ علیہ السلام نو اٹھا کے لے گئے، زمزم دے کنویں دے قریب لے جا کے آپ علیہ السلام نو آپ دا سینہ چاک کیتا، آپ علیہ السلام دے نہر تو لے کے پیٹ دے اس حصے تک سینہ چاک کر کے زمزم دے پانی دے نال دھو دتا گیا، پھر ایک تھال پیش کیتا گیا، سونے دا تھال جس کے اندر ایمان اور حکمت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام دے سینے مبارک نو ایمان اور حکمت دے نال بھر دتا گیا۔ آدمی کسی وقت کسی چیز سے شک کر لیندہ ہے، ایمان سے کمزور ہو جاندہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے ایمان دی اور کیفیت عطا فرمائی کہ شک و شبہ دا کدی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اور حکمت ایسی
کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکلن والی ہر گل ایسی عظیم گل ہے کہ انسان دی دنیا دا بھی فائدہ ہے، انسان دی آخرت دا بھی فائدہ ہے۔ انسان اپنی خواہشات دی وجہ تو دین تو دور ہو کے دین دا بھی نقصان اٹھاندا ہے تے دنیا دا بھی نقصان اٹھاندا ہے، صرف اپنی خواہش پیچھے لگ کے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے او ایمان اور حکمت دیاں باتاں آپ علیہ السلام دی زبان تو جاری فرمائیاں، اور اس سینے دے اندر اللہ نے اس حکمت کو بھر دیتا، اور آپ علیہ السلام دے کول سواری پیش کی گئی، براق سواری روایات کے اندر موجود ہے کہ گدھے تو بڑی سی، خچر تو چھوٹی سی، سفید رنگ دی سواری جدو پیش کی گئی، آپ علیہ السلام نے سوار ہونے واسطے کیا کیا، انہیں تھوڑی جی حرکت کی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے انہوں دبکایا کہ تیرے تے او عظیم ہستی سوار ہو رہی ہے جن جیسا تیرے تے کدی کو سوار ہویا ہی نہیں۔ ان دے پسینے چھٹ گئے، اللہ دے رسول علیہ السلام سوار ہوئے سفید رنگ دی سواری، فرمایا کہ ان دا ایک ایک قدم حد نگاہ تک سی، جتھے نگاہ جاتی ہے اونی دور تک ان دا ایک قدم سی۔ اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیت المقدس کا سفر طے فرمایا، رستے دے اندر اللہ نے کئی نشانیاں دکھائیاں، آپ علیہ السلام دا گزر مدینے تو ہویا، آپ کو فرمایا گیا تسی ایتھے 2 رکعت نماز ادا کرو، اے او مقام ہے جتھے تسی ہجرت کر کے آؤ گے۔ آپ علیہ السلام دا گزر طور سینا تے ہویا، او پہاڑ جتھے موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، آپ علیہ السلام نو 2 رکعت نماز پڑھن دا حکم دیتا گیا، اور بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جگہ اوتھے 2 رکعت نماز پڑھن دا حکم دیتا گیا کہ ایتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ نے قافلہ دیکھا جڑا شام تو تجارت کر کے آ رہا ہے، سامان سفر موجود ہے، کچھ سامان سفید ہے کچھ سیاہ ہے، تے آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، اللہ دے نبیوں کو جمع کیتا گیا، اور بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے نماز ادا کر رہے سن، یہ برزخی زندگی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے نماز ادا کر رہے سن، اور آپ علیہ السلام دے واسطے نبیوں کو جمع کیتا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنی سواری نو کنڈے دے نال کڑے دے نال بن دیتا، اور اس تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنی چیز دا خیال رکھنا، حفاظت کرنا توکل دے خلاف نہیں۔ اور کچھ روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، تے سب نبی کھڑے نے، تے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پڑھ کے نبی علیہ السلام نو اگے کھڑا کر دیتا، تے سارے نبیوں دی امامت کروائی۔ یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جڑا نبیوں دا مرکز ہے۔ اللہ نے اس رات بھی نبیوں کو جمع فرمایا، آپ علیہ السلام قبراں تو گزرے، نبیوں کو دیکھا، اور اسی طرح بیت المقدس کے اندر اللہ نے نبیوں کو جمع فرمایا۔ اس طرح آسمانہ دا سفر کیتا، اوتھے بھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات اللہ دے نبیوں نال ہوئی، اور ایک برزخی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز تے قادر ہے، اور اس دور کے اندر اس چیز نو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ بندہ ایتھے بیٹھا پوری دنیا دے نالوں دے رابطے کو، تے اللہ رب العزت جڑا پوریاں قدرتاں رکھن والا ہے، ان دے واسطے کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جدے سفر فرمایا، آدم علیہ السلام دے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان تے دائیں طرف کچھ روحاں موجود نے، وہ دیکھتے نے تے مسکرا دے نے، کچھ روحاں بائیں طرف موجود نے، دیکھتے نے تے روندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سلام دعا ہر نبی دے نال ہوئی، سب نے اہلا و سہلا و مرحبا کہا، کیا سارے نبیوں نے خوش آمدید خوشی دا اظہار کیتا۔
تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کونو کہ اے دائیں بائیں کیڑیاں روحاں نے کی معاملہ ہے کہ دائیں طرف دیکھ دے نے تو مسکرا دے نے؟ تو انہوں نے کہا کہ دائیں طرف نیک روحاں نے جنتی روحاں نے جڑی اولاد انہاں دی جنتی ہے انہاں نو دیکھ کے مسکرا دے نے تے خوش ہوندے نے، تے بائیں طرف او روحاں نے جڑی بدبخت اور جہنم تے جان والیاں نے انہاں دی اولاد چ جڑیاں روحاں جہنم تے جان گیاں انہاں نو دیکھ کے پریشان ہوندے نے تے روندے نے۔ اس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دوسرے تیسرے چوتھے آسمان تے نبیوں نال ملاقات کروائی گئی۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات جدو فرمائی تے گزر کے جان لگے تے موسیٰ علیہ السلام رون لگ پے۔ انہوں نے جدو پوچھا گیا کہ تسی کیوں روندے جے تے کہن لگے کہ اے نوجوان جڑا میرے تو بعد آیا ہے لیکن ان دی امت دی زیادہ تعداد میری امت تو زیادہ تعداد ان دی امت دی جنت کے اندر داخل ہوئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام نو بلند مقام دے نال نوازیا سی۔ اے اللہ دا فضل ہے، اے اللہ رب العزت کی طرف خیر ہے۔ ہاں اس خیر دی خاطر انہوں نے بھی اظہار کیتا۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام ستویں آسمان تے گئے، ابراہیم علیہ السلام دے ملاقات ہوئی تے جناب ابراہیم بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، اور بیت المعمور نو آپ علیہ السلام دے واسطے ظاہر فرمایا گیا، فرمایا 70,000 فرشتے ہر روز انہاں طواف کرتے ہیں۔ اور دوسری روایات اندر یہ موجود ہے کہ بیت المعمور بالکل بیت اللہ دے اوپر ہے، ستویں آسمان دے بیت اللہ دے بالکل برابر بیت المعمور ہے۔ جڑے فرشتے ہر روز 70,000 فرشتے جڑے طواف کر جاتے نے دوبارہ انہاں دی واری نہیں آتی۔ اور اس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا وہ درخت عظیم دکھایا گیا، ان دے پھل دکھائے گئے، فرمایا حجر دے مٹکیاں دی طرح ان دے پھل بہت بڑے بڑے نے، اور فرمایا کہ جس طرح ہاتھی دے کان نے اس طرح ان دے پتے بہت بڑے نے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا تے ایسی خوبصورتی دا منظر چھایا کہ وہ منظر کوئی مخلوق بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اینا خوبصورت منظر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا گیا۔ یہ چند باتاں ذکر کرنے تو بعد کچھ نشانیاں کا ذکر کرنا جڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیاں گئیاں۔ اور عزیز ساتھیوں انہاں نشانیاں دے اندر ساڑھے سب دے واسطے نصیحت ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گزر ایک آدمی تو ہویا جڑا لیٹے آئے، اور ایک آدمی پتھر پھڑ کے اس آدمی دے سرہانے کھڑا ہے، انہوں مار رہا ہے، پتھر انہوں مار دا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، ان دا سر پھس جاتا ہے، اور وہ آدمی پتھر لین واسطے جاتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہے تے سر درست ہو جاتا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ نے؟ پتھر مارن والا اور جنوں ماریا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نو بار بار اے کیا گیا اگے چلتے جاؤ دیکھتے جاؤ، بعد چ بیان کرتے گئے، اور میں ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ تو نہ ہی بیان کر دینا، تو کہنے لگے کہ اللہ دے پیغمبر اے او آدمی ہے جڑا لیٹیا جنوں پتھر مارے جا رہے ہیں، انہوں اللہ نے اپنی کتاب دیتی سی، انہیں انہوں چھڑ دیتا، اور ایسی غفلت اختیار کی تھی کہ فرض نماز سے بھی اے حاضر نہیں ہوتا، فرض نماز تو بھی غافل ہو چکا ہے، اور اسی طرح یہ سلوک کیتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگے گئے، ایک آدمی کو دیکھا لیٹے آئے، دوسرا آدمی سلاخ لے کے انہیں منہ سے سلاخ پا کے انہوں چیردا ہے اور گردن تک چیر دیتا ہے، اسی طرح انہیں نک چے سلاخ پا کے انہیں گردن تک چیردا ہے، پھر آنکھ سے سلاخ پا کے گردن تک چیرتا ہے، اسی طرح جدو پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوسری طرف آ کے بالکل اسی طرح ہی
اے سائڈا بھی چیر دیتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمان لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جڑا جھوٹ بیان کرتا سی، انہاں جھوٹ پوری دنیا تے پھیل جاتا سی۔ اج دے اس دور دے اندر خاص طور تے خبراں دا ذریعہ بہت تیز ہے، آدمی جڑی گل کرے سچی، اور دوسری روایتاں دے اندر یہ موجود ہے یہ چغل خور سی، لوگاں دے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرنے واسطے، فساد برپا کرنے واسطے یہ گلاں ادھر دیاں ادھر اور ادھر دیاں گلاں ادھر پہنچاندا سی۔ اس واسطے بھائیو مجلساں چ بیٹھو کہ اپنی زبان تے کنٹرول کر کے کوئی لڑائی جھگڑے فساد خرابی والی گل نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگے چلتے نے دیکھا ایک آدمی نہر تے بیٹھا ہے، نہر دے کنارے، اور دوسرا آدمی نہر دے اندر موجود ہے، ان دا پانی دا رنگ خون طرح ہے۔ وہ آدمی جدو باہر آن دی کوشش کرتا ہے، باہر آندا ہے، ایک کنارے تے بیٹھا آدمی انہوں پتھر مارتا ہے، ان دا منہ کھلا ہوتا ہے اور یہ پتھر انہیں منہ سے داخل ہوتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کے انہوں واپس انہیں ٹھکانے تے بھیجا جاتا ہے۔ وہ بار بار باہر آن دی کوشش کرتا ہے۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام یہ آدمی سود خور ہے، جہاں لوگاں دیا مجبوریاں تو فائدہ اٹھا کے لوگاں دے پسینے خون دی کمائی سود دے رستے اپنے اختیار سے کر لیتا سی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ سود خور آدمی ہے، اور دوسری روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بڑی سخت مذمت فرمائی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے۔ عزیز بھائیو، آدمی جتنا بھی پیسہ کما لے، بنیادی ضرورتوں واسطے تھوڑے جے پیسے کی ضرورت ہے، انسان حلال ذریعے دے نال اپنی ضرورت نو پورا کر سکتا ہے، اور خواہشات کدی پوریاں نہیں ہوئیاں۔ آدمی حرام دا پیسہ یا حلال دا جس طرح بھی اکٹھا کر لے، انسان دی خواہش کدی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے گئے، اگے دیکھا ایک آدمی انہیں بہت بڑا لکڑیاں دا گٹھا جمع کیتا ہے، تو آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں ہور جمع کیتی جا رہا ہے۔ وہ اینا وڈا گٹھا ہے کہ انہوں اٹھا نہیں سکتا، لیکن ہور جمع کیتی جا رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کو پوچھا کہ جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ وہ آدمی ہے جنہیں لوگاں دیاں امانتاں جمع کر کے رکھیاں نے، لوگاں دا مال انہاں دیاں امانتاں جمع کیتیاں نے، انہاں نو ادا تے نہیں کر سکتا کیونکہ چکیا نہیں جا رہا، ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہور جمع کیتی جا رہا ہے، لوگاں دیاں امانتاں ہور نہیں جا رہا ہے، پہلیاں بھی امانتاں ادا کرن تے قادر نہیں۔ اسی طرح اللہ دے رسول عزیز بھائیوں امانتاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان نیت خالص رکھے، اللہ رب العزت دے نگاہ رکھے، لوگاں دے مال تے لوگاں دے بھروسے تے کدی نہ رہے۔ ہمیشہ انسان دا سہارا سب تو بڑا اللہ ہے۔ اے دنیا دی کمزور ضرورتاں اور تھوڑے جے کمزور سہارے اے وقتی رہے انسان دیاں اگلیاں منزلاں بہت لمبیاں نے، اور اتنے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اسی اللہ تے توکل کریں گے، اللہ ساری دنیا نو آخرت نو دونوں نو آسان فرما دے گا۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام اگے گئے، دیکھا کچھ لوگ جس طرح تندور ہے، اتوں منہ کھلا اور تھلے منہ بہت زیادہ، اتنے منہ تنگ ہے اور تھلے بہت زیادہ کھلا۔ فرمایا کچھ لوگ ان دے اندر بغیر لباس تو، مرد بھی تے عورتاں بھی، اگ دے شولے انہوں نے اٹھا کے اوپر پھینک دے رہے۔ اس طرح یہ لوگ دوبارہ تھلے جاندے نے، ایسے حال دے اندر ہی وہ لوگ عذاب کے مبتلا نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام دے کو پوچھا گیا، کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ نے جڑے زانی سن، اپنے حلال نو چھڑ کے حرام کی طرف جاتے سن۔ اور دوسری روایتوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دسترخوان تے بڑا عمدہ گوشت موجود ہے اور ایک دسترخوان تے بدبودار گوشت ہے۔ کچھ لوگ یہ عمدہ گوشت نو چھڑ کے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے برائی کرنے والے، قوم لوط دا عمل کرنے والے اور برا عمل کرنے والے۔ اور اسی طرح دوسری روایتوں کے بعد الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اے او لوگ نے جڑے اچھی چیزاں نو چھڑ کے، حلال نو چھڑ کے حرام کی طرف جا رہے نے، مرد اور عورتاں جڑے اپنے مرد اپنی بیویاں نو چھڑ کے رات ہور جگہ تے گزارتے سن، اور اے عورتاں اپنے خاونداں نو چھڑ کے رات ہور جگہ تے گزارتے سن، اے او لوگ نے۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ تو گزرے کہ انہاں دے اگ دیاں کینچیاں دے نال ہونٹ کٹے جا رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ تہاڑی امت دے او لوگ نے جڑے فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، دین دا نقصان، دین دی تباہی اور برے انداز سے لوگاں نو قائل کرنے والے، راہ راست کی طرف لیان دے بجائے لوگاں نو بھٹکان والے، راستے تو ہٹان والے، اے او لوگ نے تہاڑی امت دے۔ اسی طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ علیہ السلام نو بہت زیادہ عمدہ چیزاں بھی دکھائیاں گئیاں۔ آپ علیہ السلام ایک باغ کے اندر دیکھتے نے ایک آدمی کھڑا ہے بہت لمبے قد والا، فرمایا کہ ان کا قد اینا لمبا ہے کہ بلندی دی وجہ تو مینوں ان کا سر نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا تو فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ رب العزت نو راضی کرن دی خاطر سب کچھ ہی قربان کر دیتا، اللہ رب العزت نے انہوں نے عظمتاں دے نال بلندیاں دے نال نوازیا، اور 7ویں آسمان دے اندر اللہ نے انہوں نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور روایات اندر موجود ہے کہ جڑے بچے فوت ہو جاندے نے اور ابراہیم علیہ السلام دی کفالت چ چل جاتے ہیں، مسلمان بچے۔ اس واسطے اگر چھوٹی عمر دے بچے فوت ہو جان پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ساری کمزور کفالت چو کٹ کے ایک بہت بڑی کفالت جو ابراہیم علیہ السلام دی ہے انہوں نے کفالت سے اللہ نے دے دیتا ہے۔ اس بچے کی سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ بہت ہی اعلیٰ جگہ دے اندر کفالت پا رہا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت کو امید رکھدیا ہویا اللہ دے نال تعلق رکھنا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام نو بہت ہی پیارا، جس طرح سفید بادل ہوندے نے اس طرح بہت ہی بلند اور بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نو فرشتے کہنے لگے کہ اے محل تہاڑے واسطے ہے۔ آپ علیہ السلام نے برکت دی دعا دیتی، فرمایا کہ میں ذرا داخل ہو کے دیکھ لواں۔ انہوں نے کہا حالی وقت نہیں آیا، تو آپ علیہ السلام اگے چلے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نو بہت زیادہ خوبصورت چہرے والے، عمدہ لباس اور معطر، بہت زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایسے لوگ دکھائے گئے۔ اے جنت دے ورثا جنہ دے واسطے جنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام ایک جگہ تو گزرے، اتنے بڑی خوبصورت آوازاں آ رہی سن، وہ حورا دے گیت سن۔ آپ علیہ ٹائم دے اختصار دی وجہ تو حدیثہ کے اندر موجود ہے، لیکن وقت دے مختصر ہونے دی وجہ تو میں بیان نہیں کر رہا۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او عورتاں دے حورا دے او گیت بیان فرمائے کہ وہ کہنے لگیاں کہ اسی آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون عورتاں نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جنت دیاں حورا نے اور یہ اپنے خاندان واسطے کہہ رہی نے اسی بہت ہی خوبصورت ہاں، اور اسی ہمیشہ تہاڈا ساتھ دیواں گیاں، اسی کدی ناراض نہیں ہواں گیاں، اور نہ ہی اس تو سفر کر کے کسی ہور مقام اور منزل تے جاواں گیاں، ہمیشہ اسی مطیع اور فرمانبردار ہاں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران دیکھتے نے ایک سائڈ تے رستے دے ایک سائڈ تے بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو دسیا گیا کہ یہ بوڑھی عورت جڑی ہے ان کی مثال دنیا کی طرح ہے، جس طرح یہ عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، بس ان کے آخری سان ہے۔
آخری لمحات میں تھوڑی سی زندگی گزار کے جس طرح ختم ہو جائے گی، اسی طرح دنیا دی مثال ہے کہ دنیا ساری گزر گئی ہے، بس ان آخری ساہ رہ گئے ہیں، چند لمحات تھوڑا جا وقت رہ گیا ہے، اس تو بعد یہ دنیا ساری سمیٹ دیتی جائے گی، دنیا کا نظام سارے دا سارا درم برم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ دکھائے گئے جنہ دے کناں دے اندر اور اکھاں دے اندر سلاخاں ماریاں جا رہی نے، سلاخاں دے نال عذاب دیتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون لوگ نے؟ فرمایا گیا اے او لوگ نے جڑے اپنی اکھاں دے نال او چیزاں دیکھ دے نے جڑیاں نہیں دیکھنیاں چاہیے، اپنے کناں دے نال او کچھ سن دے نے جو کچھ نہیں سننا چاہیے۔ عزیز بھائیو، اج دے اس دور دے اندر خاص طور تے اسی سب دے سب بہت بڑے امتحان تو گزر رہے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، عام خاص سب دے سب جنہ کو ٹچ موبائل موجود ہے، وہ خاص طور تے یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیا دے اندر میڈیا دے تعلق رکھنے والیاں فضول چیزاں موجود نے، انہاں سب دا امتحان ہے۔ اس واسطے ایسی چیزاں دی کدی پرواہ نہیں کرنی، انہاں تو خیر حاصل کرنی چاہیے۔ موبائل میں تسی قرآن پڑھ سکتے جے، حدیث پڑھ سکتے جے، اچھیاں چیزاں سنو، اچھیاں چیزاں دیکھو، اور کوئی نہیں کرے گا تو انجام دکھا دیتا گیا کہ ایسے لوگاں دے کنا اور اکھاں دے اندر سلاخاں پھیریاں جان گیاں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت محل ہے، ایک لڑکی وضو کر رہی ہے کنارے تے، آپ علیہ السلام نے پوچھا تو دسیا گیا کہ یہ عمر دا محل ہے۔ تو جدو اللہ کے رسول واپس آئے نا، آپ علیہ السلام نے جدو بیان فرمایا کہ عمر میں چاہیا سی کہ تہاڑے محل دے اندر داخل ہوا، لیکن مینو عمر دی غیرت یاد آ گئی، اس واسطے میں عمر دے محل سے داخل نہیں ہوا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پیندے نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڑے تے غیرت کراں گا، یعنی یہ تے ہو نہیں سکتا، تہاڑی پاک سیرت صورت کے متعلق میں کسی قسم کی کوئی غیرت کا اظہار کراں۔ اور سارے دے سارے صحابہ نبی علیہ السلام دے نال کیسی محبت، کیسے جذبات رکھتے سن، ایک الگ مثالہ نے، ایک الگ نمونے نے۔ اور اسی طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے جنت دے اندر اپنے سامنے چلن دی قدمہ دی آواز سنی تو پوچھا کہ یہ آواز کدی ہے؟ فرمایا گیا کہ بلال دی آواز ہے۔ آپ علیہ السلام نے بلال کو پوچھا کہ بلال کیڑا عمل ہے جنی وجہ تو میں دیکھنا کہ تہاڑی آواز جنت کے اندر چلن دی آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو وضو کرنا جو نماز دی توفیق ہوندی ہے میں نماز ادا کر لینا۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ میں جدو بھی بے وضو ہونا میں ادو وضو کرنا، اور جدو وضو کرنا تو 2 رکعت کم از کم اور جو بھی نماز دی توفیق ہوئے میں نماز ادا کرنا۔ اور اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کیسے محب نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی دے اندر اذان کہندے سن، مؤذن سن، لیکن آپ دی زندگی تو بعد انہاں چ حوصلہ نہیں ہویا کہ میں اذان کہاں، اذان دینا چھڑ دیتی کہ میرے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آنے۔ حضرت عمر دے دور خلافت کے اندر جدو انہوں نے ایک دفعہ مطالبہ کیتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، جدو پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے جا کے بے ہوش ہو گئے۔ کس واسطے؟ اس واسطے جدو بعد جو پوچھا گیا، کہنے لگے کہ جدو میں اذان دیندا سا، میں جدو کہندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے موجود ہوتے سن، اور ہون اللہ دے رسول علیہ السلام رخصت فرما گئے، دنیا تو چلے گئے۔ اس واسطے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے ڈگ پہ دینے۔ عزیز بھائیو،
اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نو بہت زیادہ نشانیاں دکھائیاں نے۔ معراج دے موقع تے اسراء دے سفر چے بیت المقدس تو جڑا آسمان دا سفر ہے اے معراج ہے، اور مسجد الحرام تو لے کے بیت المقدس تک جڑا سفر ہے اے اسراء ہے۔ پہلے اسراء دا سفر ہویا، پھر بیت المقدس تو آسمان دا معراج والا سفر ہویا۔ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نشانیاں دکھائیاں۔ آپ علیہ السلام تے 5 نمازاں فرض کیتیاں گیا، قصہ لمبا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا گیا، پہلے 50 نمازاں سی، آپ نے فرمایا گیا کہ تہاڑی امت اگر 5 نمازاں ادا کرے گی تو میں اللہ رب العزت انہوں 50 نمازاں دا ثواب عطا فرماؤں گا۔ بہت زیادہ نشانیاں اور خاص طور پہ معراج دا تحفہ نبی علیہ السلام نے اللہ نے عطا فرمایا۔ عام طور پہ جبرائیل احکام لے کے زمین پہ اترتے ہیں، لیکن عظیم تحفہ بلندی ان دی اللہ نے کیسی رکھی ہے کہ اللہ نے اے عظیم عمل بلند عمل دین واسطے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانہ تے بلا رہے ہیں۔ اس طرح سورہ بقرہ دی آخری آیت اور فرمایا گیا کہ ہر عمل دا ثواب 10 گنا ہوئے گا، اور تہاڑی امت دے جڑے لوگ شرک نہیں کریں گے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ عزیز بھائیو، سانوں اپنے عمل دی اصلاح کرنی چاہیے۔ دنیا دی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بہت زیادہ دے کے اپنے نبیوں کو بھیج دیتا ہے۔ انہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہر بندے کو الگ طور تے نبی آئے، ہر بندے کو الگ طور تے وحی آئے اور انہوں کیا جائے کہ تو اے کام کر، انہوں ہلایا جائے۔ اس طرح نہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ نے اپنے احکام اپنے بندیاں کے ذریعے، نبیوں تو بعد علماء کے ذریعے اللہ نے یہ سب کچھ اپنے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کل نو اللہ دے ہاں سب نے جواب دینا ہے۔ اس زندگی دا سی سارے نے حساب دینا ہے۔ اللہ دے کو دعا ہے کہ اللہ سب اسلام تے زندہ رکھے، موت آئے تے ایمان تے آئے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور سارے محترم بزرگ، محترم حافظ ثناء اللہ مدنی اور پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان صاحب، اللہ رب العزت انہاں دی قبراں تے رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کروڑا برکتاں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ انہاں دے قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے۔ اللہ سانو سب نو انہاں دی نیک سیرت اور پیغمبر علیہ السلام دی سنت آپ دی اتباع چ زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم